اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ حضرات کو جو مردوں کی بھی جماعت پر مشتمل ہے اور خواتین کی جماعت پر دارالعلوم میں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس جماعت کی یہاں حاضری سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے کام میں عجیب برکت عطا فرمائی، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سرہ جنہوں نے اس مبارک جماعت کی بنیاد ڈالی، ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور جہاں بھی جانا ہوتا ہے الحمدللہ وہاں جماعت کے کام کے انوار و برکات کھلی آنکھوں نظر آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں بلقان کی ریاستوں میں گیا تھا، تو وہاں یہ ریاستیں ہیں جو 70 سال سے کمیونسٹوں کے زیر اثر تھی، دین کا بیج مار دیا گیا تھا۔ میں نے 12 سال پہلے بھی ان علاقوں کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت دیکھا تھا کہ وہاں اگرچہ نام کے مسلمان بے شمار ہیں، لیکن لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں۔ ان کو کلمہ بھی مشکل سے آتا ہے، نماز کا تو تصور ہی ایک طرح سے ختم ہو گیا تھا تقریباً، اور سارے دین کے معاملات سے بے خبر نظر آتے تھے۔ اس وقت 12 سال پہلے جب میری حاضری ہوئی تو وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک یا دو حضرات تھے جو انہوں نے کام وہاں پر شروع کیا ہوا تھا، مگر وہاں کے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں تھیں جماعت کے بارے میں، اور اس لیے کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو وہاں الحمدللہ کچھ توفیق ہوئی مسلمانوں سے باتیں کرنے کی، اور اب 12 سال کے بعد جب میرا جانا ہوا تو اسی جگہ پر الحمدللہ ایک بڑا تبلیغی مرکز قائم ہے، اور اس میں الحمدللہ دعوت کا کام بڑے اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے آثار بھی، اس کے مبارک اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ کام ہر جگہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دین کی شمع مختلف جگہوں پر جو روشن نظر آتی ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ جماعت کا ہے، اور ایسے علاقوں میں ایسے افراد جو دین سے بہت دور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جماعت کی برکت سے ایک سچا اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی باتیں پھیل رہی ہیں ان علاقوں کے اندر بھی جہاں کام کرنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فضل و کرم کیا۔
وہاں پر بھی بڑے اچھے کام کی بنیاد ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ بسا اوقات جماعتیں آتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی دارالعلوم میں جماعت تیار ہے کا کیا مطلب؟ دارالعلوم کا خود دین کا ادارہ ہے، دین کا مرکز ہے، تعلیم و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، تو وہاں جماعت کے آنے کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کے دل میں اس کا کوئی جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں جواب عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اول تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب مسلمان ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہیں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے نیک اعمال کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے. اور اس لیے کوئی بھی اس بات سے مستغنی نہیں ہے، وہ چاہے عالم ہو چاہے علامہ ہو، لیکن اس بات سے مستغنی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی صحبت اٹھا کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو زیادہ کرے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ہم بھی مومن ہو جائیں. اور وہ مومن تو تھے، اور جن کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلایا جا رہا تھا، وہ بھی مومن تھے، لیکن ایک دوسرے کے انوار و برکات کی عکاس کا عکس پڑتا ہے. جب مومن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کسی دین کی مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں تو اس کا عکس پڑتا ہے. اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا مسلمان میرے لیے اصلاح کا ذریعہ، اس کے بعد اوقات اس کے اعمال کو دیکھ کر اپنی اصلاح ہوتی ہے. بعض اوقات آپس میں مذاکرہ کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطائف ان کے درجات بلند فرمائیں. آمین. اللہ اکبر. ان کی ایک بات سناتا ہوں، اور وہ کہیں مجمع عام میں نہیں کہی تھی، بلکہ ہمارے گھریلو ماحول میں کہی. فرمایا کہ جب میں کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور کسی واعظ کا وعظ ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سنتا ہوں بغرض استفادہ کرنے کے، کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اور اس کے زبان پر کوئی ایسی بات جاری کر دے جو میرے لیے فائدہ مند، میرے لیے عمل کا محرک ہو جائے. اب اندازہ کیجیے مفتی اعظم پاکستان جو ساری دنیا میں اپنے علم، اپنے تفقہ، اپنے تباہر کے لیے ساری دنیا میں معروف، اور ساری دنیا ان کے پاس اصلاح کرانے کے لیے آتی، لیکن ایک واعظ، ایک عام واعظ جو ہو سکتا ہے ان کے شاگردوں کا شاگرد بھی نہ ہو، تیسری پشت کا کوئی شخص ہو، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں کہ شاید اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئے جو میرے لیے مفید ہے. لہذا مسلمانوں کا آپس میں کسی دین کی بات کرنے کے لیے جمع ہو جانا بذات خود ایک نعمت ہے، اور اس کا فائدہ ہو کر رہتا ہے اگر اخلاص ہو، اگر اللہ کے لیے کام کیا جائے.